सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ नोटिफिकेशन आता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल मुत्मईनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम अपने हबीब और रसूल रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीले से फैल मुझे फकीर को हक कहने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को हक सुनकर उसको कबूल करके उस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अक़ीदत हराम के साथ हमारे जनाब के आका सरकार मदीना और राहत फ़तह नूर आज़म सय्यिद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसराम में हदीय दुरूद और सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबीहि व आलिहि व अबदतुहु व करमह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आगे की सभाओं में कहीं जगह दिखती हो तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि पीछे आने वाले हजरात बाद में ज़हमत न करें, क्योंकि वो आगे कई सभाओं में जगह दिखती है तो वो पीछे से कूद कूद कर आते हैं। एक तो मुसल्लियों के खानों के ऊपर से जाना ये खुद गुना, फिर जो पहले से बैठे हैं उनके आगे जाना उनकी अफसलती है और इंसान उसमें जाने अनजाने में गुनाहगार हो जाता है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह कुछ जो समझदार हज़रात हैं वो जब भी यहाँ पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ हैं वो समझते हैं कि मैं देर से आऊँ और आगे से जाऊँ तो ये मेरी हिमाकत है कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, दादागिरी करने का शौक होता है, तो इस तरीके से आगे आते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसका बदतरीन मज़ार है। अल्लाह ताला हर मुसलमान की हिफाज़त फरमाए। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब है ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर फर्ज किए गए। ईमान वालों को इस बात की ताकीद फरमाई जा रही है, समझाया जा रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे पिछली उम्मतों पर फर्ज किए गए। इस पर हमने कई मरतबा तफसीली गुफ्तगू की थी, उनके रोजे कैसे थे और हमारे रोजे कैसे हैं। इस उन्वान की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे शाबान का महीना गुजरता जाता है और वैसे ही रमज़ान का महीना करीब होता जाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ईमान के साथ आइंदा जुमा और रमज़ान में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान का महीना अता फरमाए। तो अब इस सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अवाखिर में बिलखुसूस सहाबाए किराम को जमा फरमाते और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कसरत से यानी रमज़ान की आमद का तज़किरा करते और उन्हें तरगीब दिलाते कि तुम्हें रमज़ान के महीने में आमाल सालिहा में कसरत करना है, अपने गुनाहों से तौबा करना है, जिनमें चार चीज़ें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन इरशाद फरमाई। एक ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करो, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत किया करो और फरमाया जहन्नम की तलब करो अल्लाह की बारगाह से। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअज़िल जुदी वल ज़रफ़ व आलि बारिक सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम मेरी चूक को माफ़ फरमा दे।
जन्नत की तलब किया करो और जहन्नम से नजात मांगा करो। ये चार चीजों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ताकीदत फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन खतीअतिन व अतूबु इलैह, इसकी कसरत किया करो। और जहन्नम से नजात और आज़ादी दुआ मांगते रहा करो रमजान में। और जन्नत की तलब करो, यानी जन्नत में दाखिले के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए दुआ किया करो। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीदन फरमाया रमजान से पहले पहले। एक कुछ हदीसों का मफहूम अगर हम मिलाकर के गुफ्तगू करेंगे तो वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसों में आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझे अपनी जुबान की, यानी तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान जो चीज है उसकी, और दो टांगों के दरमियान जो चीज है उसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। और बाद अहादीस करीमा में निगाहों के मुताल्लिक है कि अपनी निगाहों की हिफाजत की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इससे अगर हम अहादीस करीमा की तदबीक करेंगे, मुताबिकत पैदा करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को जो ताकीद फरमाई है, एक तो जब उसकी निगाहें बहती हैं वो गंदगी की तरफ, बेहयाई की तरफ, बेहूदगी की तरफ अपनी आंखों को उसमें मुलव्वस करता है, तभी जाके उसका दिल और दिमाग बहता है, उसके बाद उसका अर्जु तनाजुल बहता है, गंदगी और वहशत और शहवत की तरफ इंसान आगे बढ़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फरमाया अपने जबड़े के दरमियान, दोनों जबड़ों के दरमियान जो चीज है उसकी जमानत, इसलिए कि ये बीमारी और ये बुराई आम हो जाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इससे जानते हैं। अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है कि मेरी उम्मत इस बुराई में मुलव्वस हो जाएगी कि झूठ बोलना, अज़राए झूठ बोल दिया, जब पकड़ा गया कि तुमने तो झूठ कहा था, तो वापस अल्फाज में कह देते अरे मैं तो मजाक कर रहा था। झूठ असल गुनाह है, फिर उसको कहने के बाद उसको अल्लाह मजाक उड़ा लेना वो दोहरा गुनाह है कि तुमने अल्लाह के ऐसे बदतरीन गुनाह को तुमने हल्का दिया, उसका मजाक बनाया और अल्लाह के अज़ाब से डरने के बजाय उसमें तबस्सुम करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान के मामले में जो फरमाया है, तो ये तो झूठ है, चुगलखोरी है, गीबत है, दूसरों पर इल्जाम लगाना, बहतान तराशी करना है। ये जो जुबान के वजह से इंसान तबाही के गड़े में गिरता है, उससे बचाने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे जुबान की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ताकीद के साथ फरमाया है। तो हमारे अंदर ये जो बीमारियां पैदा होती जा रही है, पहले औरतों में हुआ करती थी, आज ये मर्दों में भी मुलव्वस, मर्द भी इसमें मुलव्वस हो गए। झूठ बोलना, धोखा देना, जुबान पर कायम नहीं रहना, ऐसा समझते कि भाई मैं वादा तो नहीं किया था, बोला था। एक मोमिन का बोलना ही उसकी इतनी अहमियत होती है कि वो वादे के बराबर होता है। तुम्हारे अल्फाज को तुम सोच करके अदा करो, तुम मोमिन हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो, तुम्हारी जुबान की अहमियत बहुत ज्यादा है। सारी दुनिया एक तरफ है और तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज की अहमियत एक तरफ है। अल्लाह तबारक व तआला वो सच्चे मुसलमान और मोमिन की जुबान से निकली हुई, कोई अल्लाह का वली हो, कोई अल्लाह की वली सिफत बंदा हो, कोई नेक और साले बंदा हो, और अपनी जुबान से कोई बात कह गुजरे तो अल्लाह ताला उसकी लाज, उसकी इज्जत रखने के लिए उस काम को मुकम्मल फरमाता है। कितनी इज्जत है एक ईमान वाले की जुबान की, कितनी अहमियत है एक ईमान वाले को अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया है। सारी दुनिया एक तरफ और एक ईमान वाला शख्स वो एक तरफ होगा, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पड़ा है, अल्लाह वाला शरीक की वादानियत का ऐलान किया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा एजाज है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी बात समझो कि काफिर को कुरान ने कहा नापाक है। क्या कहा? नापाक है, गंदे हैं, गलीज हैं, जहन्नमी हैं। दुनिया के अच्छे से अच्छा साबुन घस घस के किसी काफिर को रगड़ के नहला दो, 7 पानियां जमा करके किसी बौली, कुएं, समंदर, तालाब के 7 पानियों से गुस्ल दे दो, क्या वो कुरान की नजर में पाक हो गया? क्यों? बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू उसके ऊपर उड़ेल दो, क्या पाक हो गया? अगर ही से निकाल दो पाक हुआ नहीं।
انسان کی پاکیزگی کی سب سے اصل بنیاد ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پانی نہائے نہ نہائے، اپنے آپ کو پاک کرے نہ کرے، لیکن زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔ کل تک کتنی گندگی میں تھا، کل تک کتنے بتوں کو پوجتا تھا، کل تک کتنی برائی میں ملوث تھا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے گا۔ تو کمال یہ ہے، ایمان جو ہے اس کی اہمیت کو ہم نے گھٹا دیا ہے۔ ہم نے اس مسلمانوں نے اپنی زبان کی اہمیت کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہے۔ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم عہد شکنی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارا کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو یہ سب سارے گناہ انسان کو ایسا نہیں کہ آپ نے کر لیا گزر گیا، وہ میں نے جب کیا تھا دیکھا جائے گا، نہیں، یہ گٹڑی بنتی جا رہی ہے، سر پہ تمہارے بدن اور بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور قیامت کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے تو وہ گٹڑی اتنی بھاری ہو جائے گی کہ انسان کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی حالات کے لیے، ایسے ماحول کے لیے، ایسے گناہگاروں کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ جب میرا رمضان کا مہینہ آ جائے تو سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اللہ نے رمضان ہمیں اسی لیے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی برکت کا اندازہ کرو۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ابھی شعبان میں پڑھی ہے تو صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں 2 رکعت نفل نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز کسی نے پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت نفل نماز فرض کے مقام پر، اللہ اکبر، اور پھر فرض کا مقام کیا ہے کہ جب نفل پڑھنی ہے اور جب تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کا درجہ دیا ہے تو فرض پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے فرض ادا کیا تو اللہ تعالیٰ 70 گنا درجے اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سب رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ دن میں روزہ رکھو، رات کو اللہ کی عبادت کرو۔ سارا سال نوجوان سوتے رہتے ہیں، رمضان آتے ہی کمائی کرنا ہے، کمائی کرنا ہے، رمضان میں پورے سال بھر کی کمائی کروں گا، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر سال تاکید کرتا ہوں، میں نے بھی بہت کاروبار کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف خطیب بن کر کے ہوں، کاروبار کے میدان میں بھی میں اپنا کام کرتا ہوں۔ گزشتہ سال میں نے کھجور بیچے تھے، اس سے پچھلے سال میں نے کھجور بیچے، اس سے پچھلے سال میں نے جھوپوں کا کاروبار کیا، کپڑے کی تجارت کی ہے، بہت سارے کام کیے ہیں، لیکن سب کرنے کے بعد میرا تجربہ آج 42 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تراویح چھوٹ رہی ہے، تہجد کے لیے وقت نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کر رہے ہیں۔ آخری رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد حساب کتاب کرو تو ایسا لگتا ہے کہ سارا مہینہ ہم نے وقت بھی برباد کر دیا، کاروبار میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہماری سوچ ہے کہ ہم رمضان میں بہت کچھ کما لیں گے، یہ سوچ ہے، صرف سوچ ہے، نہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے اپنے کام کو کم کرو، رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے آرام کو کم کرو، آرام کا وقت بھی کم کر دو، کام کا وقت بھی کم کر دو۔ اور تمہارے اندر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں اپنے کام والوں کے ساتھ نرمی برتو، ان کو بھی تھوڑی سی رعایت دو کہ دو بعد 1 آدھ گھنٹہ آرام کر دو، 2 گھنٹے آرام کر دو، یا پھر وقت سے پہلے روزانہ 8 بجے چھوڑتے ہو تو رمضان میں 2 گھنٹے پہلے چھوڑ دیا کرو۔ نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں۔ ہم اس کے بالکل مخالف جا کر کے ہم نے یہ کاروبار شروع کر دیا کہ رمضان کاروبار کا مہینہ ہے، نہیں، رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان طہارت کا مہینہ ہے، رمضان پرہیزگاری کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان جنت کی طرف جانے کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں ایک شیڈیول بناؤ، صبح سحری کے لیے اٹھتے ہو، آ کر کے ہمارے نوجوان سوتے ہی 3 بجے، کوئی 2 بجے سو رہا ہے، کوئی 3 بجے سو رہا ہے، ہم آواز دیتے کہ اٹھا اٹھا کے تھک جاتی، اٹھو بیٹا اٹھو، آخری نماز میں 5-7 منٹ باقی ہیں، پھٹی موٹے پانی مارے، برش کیا، سر بیٹھے، دو نمازیں کھاتی، سحری ہو گئی۔ نہیں، 1 مہینے کا شیڈیول ایسا بنانا ہے، سحری سے پہلے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اٹھو، منہ دھو، وضو کرو، تہجد کی نماز 2 رکعت کم سے کم، 12 رکعت زیادہ سے زیادہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت ادا فرماتے ہیں۔ کتنی رکعت؟ 8 پڑھ لیجیے، زیادہ جذبہ ہے 12 پڑھ لیجیے، کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز، کتنی؟
तहज्जुद के लिए उठ जाओ, जैसे वुजू करो, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो रात में इंसान बिस्तर छोड़ता है तो कुरान की तिलावत है। जो बंदा उस वक्त वो जो आखिरी पहर में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह की खास रहमत उस पर नाज़िल होती है और अल्लाह की तरफ से निदा होती है, ऐ बंदे तूने बिस्तर छोड़ दिया है, मुझे राजी करने के लिए तूने कुरान खोल करके बैठ गया है, मांग क्या मांगता है मैं देना चाहता हूँ। हर रात के आखिरी पहर में अल्लाह अपने बंदों के लिए निदा करवाता है कि बंदो मुझसे मांगो, मैं क्या चाहते हो मैं दूंगा। और हम उसी वक्त गफलत में सोए पड़े हैं, क्या कर रहे थे, रात भर बाजारों में घूम रहे थे, मगरिब पढ़ी उसके बाद खाया, तरावी पढ़ी उसके बाद खाया, 2 घंटे गुजरे उसके बाद खाया, रात भर बाजारों में सिर्फ खाना खाना लगा हुआ है, रात भर खाने की गलियां सजी हुई है, होटलें सजी हुई है, रात भर खा रहे। ऐसा कौन सा तुमने तीर मार दिया रोजा रखकर? रोजे का मतलब ये है कि इंसान को सब्र की कैफियत पैदा हो, बर्दाश्त की कैफियत पैदा हो, ख्वाहिशात नफसानी से इंसान बचा रहे। और आप रात भर घूम रहे हैं, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, कभी वहां, कभी वहां, कभी कहां, पता नहीं, सारी रात घूम रहे हैं। जो कारोबार करते हैं वो तो कारोबार कर रहे हैं, और जो कारोबार नहीं करते वो ऐसे ही इनके कारोबारों के पास जाकर के बैठ करके टाइम पास करते हैं, वक्त गुजारी करते हैं। अब 1 बज गया, आप सो गया तो सही को नहीं उठूंगा, अब चल टहलते हैं 2-3 घंटे आवारागर्दी करें। नौजवानों, अच्छा मुझे और भी बहुत तजुर्बे हैं, अगर मेरे तजुर्बे से फायदा उठाना चाहते हो तो मैं समझता हूँ तुम कुछ नसीब लोग हो, क्योंकि मुझे ऐसा तजुर्बा नहीं मिला। मैं साफ तुम्हें अपना तजुर्बा खुद बयान कर रहा हूँ। 42 साल की उम्र हुई, जवानी जब थी, बिल्कुल दाढ़ी काली, चेहरे पर जरा हुस्न जमान की नमक धमक रहती है, तो जब सोचते हैं अभी तो ये तो जवानी के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, बाहर फिरने के दिन है, हंसी मजाक के दिन है, अब आज के नौजवान की जुबान में कहें तो डेटों वाले दिन है, माअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माअल्लाह। अब उस दौर से नहीं गुजरे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। लेकिन आज 42 साल की उम्र में आप जानते हैं 2 महीना पहले मुझे बीपी के बढ़ने की वजह से, हवा की वजह से ये हिस्सा मुतासर हुआ। उसके बाद उससे 2 महीने पहले कमर में दर्द इतना शदीद था कि मैं आधा घंटा भी बैठ नहीं पाता। मैं तो कमर को बेल्ट लगा करके रखूं, या फिर सिर्फ तजुर्बा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कमजोरी नहीं बयान कर रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं उसको समझो। हम जवानी में समझते जवानी खेल कूद के लिए है, इशरत के लिए, दावतों में नाचने गाने के लिए है, खानदान में किसी का मरफा बच जाए तो ये जनाब के हाथ हिल जाते, और नहीं है तो दोस्तों में जाकर के नाच लेते, वलीमे में किसी का हाथ, कि जवानी इसीलिए है। नहीं नहीं, जवानी तो अल्लाह को राजी करने के लिए है। जवानी जब फलती है तो इंसान कोई ना कोई बीमारी में, किसी ना किसी कमजोरी में, हम भी समझते थे थोड़ा उम्र आगे बढ़ जाए, थोड़ी दाढ़ी सफेद हो जाए, भाई रातों रात इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे। आज फर्ज और सुन्नत के बाद नफिल में उठने के लिए कमर कहती है भाई बस कर दे, फर्ज और सुन्नत हो गया, नफिल बाद में पढ़ लेना। उम्र जैसे गुजरती जाएगी वैसी कमजोरियां बढ़ती जाएंगी, और इंसान इबादत में जो खुशू और खुशू तो दिल जवानी में लगा सकता है, उसकी बात की उम्र में इंसान उसमें इतना दिल नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका जिस्म साथ नहीं देता। कभी कमर में दर्द है, कभी हलक में दर्द है, कभी कुछ कैफियत है, कभी कुछ कैफियत है, ज्यादा देर दूर करके कुरान कुछ पढ़ ले तो कुछ ज्यादा देर पढ़ ले तो आंखें दर्द करने लगती हैं, आंखों से पानी जाने लगता है। ये सब कमजोरियां आहिस्ता आहिस्ता वक्त के गुजरते गुजरते, लेकिन तुम्हारे 40 साल होने तक तजुर्बा, तुम्हें उस तजुर्बा बयान करने वाला नहीं मिलेगा, और तुम्हें अफसोस होगा कि खराश के मैं 40 साल पहले इबादत कर लेता, जवानी में इबादत कर लेता। मैं तुम्हें अपने तजुर्बे से फायदा देना चाहता हूँ। ऐ नौजवान बच्चों, जिनकी उम्र सिंह बुलूग से आगे बढ़ी है, 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, जिस उम्र के जिस हिस्से में हो, अल्लाह की बात में झुक जाओ, सच्चे दिल से तौबा करो, और उसका फायदा क्या होगा मैं बताऊं आपको। जो बंदा जवानी में तौबा करके, रुजू इल्लाह करके पाकीज़ा जिंदगी गुजारेगा, उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन बीमारियों में मुलविस नहीं होगा। इस जवानी की इबादत की बरकत से अल्लाह उसको सेहत अता फरमाएगा, वो मजबूती के साथ चलता रहेगा। जवानी में इसने वक्त बर्बाद नहीं किया, जवानी में लापरवाही नहीं की, जवानी में कोताही नहीं की है, तो जवानी में अल्लाह की रजा की तरफ राजी रहना आगे की जिंदगी को पुरसुकून गुजारने के मुताबिक है। समझ में आ रही बात? इसको समझो। आजकल का नौजवान तो इतना बुराइयों में, इतनी बेहयाई में मुलविस हो चुका है,
کہ موبائل کی دنیا اتنی گندی بھی ہے، جہاں آپ قرآن اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہو، نعت کا مجموعہ رکھتے ہو، کہیں کوئی اوراد بظاہر رکھتے ہو، وہیں اس میں اتنی گندگی بھی رکھی جاتی ہے، اتنی گندگی بھی ہوتی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، آپ اپنے استعمال شدہ موبائل میں آپ کی ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو، آپ نے جو استعمال کیا وہ ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تم ڈیلیٹ نہیں کر پاؤ گے، وہ قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہاں تو ڈیلیٹ کرنا ہے، وہاں ڈیلیٹ کر پاؤ گے، وہاں چھوٹ پاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پہ ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہم اس سے کیسے چھپیں گے؟ ساری دنیا سے آنکھیں چرا کر کے چھپا کر کے گناہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ رب پروردگار تو ایسا ہے کہ ہر جگہ اپنے علم قدرت سے شاہد و موجود ہے، اس سے چھپا جا سکتا۔ نوجوان دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ پچھلے سال کتنے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یاد کریں، خاندان میں، رشتہ داروں میں۔ میرے سگے چچا پچھلے سال رمضان میں تھے، رمضان کے آخری رات میں ان کا وصال ہوا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال چلے گئے، اس سال نہیں، پتہ نہیں آئندہ سال آتے آتے ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، ہمیں کوئی خبر نہیں رہے تو مرضی ہے مولا، رہ گئے تو خوش نصیبی، رمضان ملے گا ایک اور۔ لیکن آنکھ بند کر کے یہ مسئلہ سوچ لینا کہ نہیں بھائی آگے چل کر کے کریں گے، ابھی تو یہ عمر پڑی ہے، کمانے کی عمر ہے، کمانے کی عمر ہے۔ ہماری سوچ کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، برکت زیادہ کمانے میں برکت نہیں ہے، اسلام کے طریقے کے مطابق کمانے میں برکت ہے۔ تو مہینہ 10,000 کماؤ، صحیح طریقے سے حلال روزی کماؤ، صحیح اصول کے مطابق کماؤ، تو جو 1,00,000 کمانا نا غلط طریقے سے حرام کام کر کے، وہ 1,00,000 میں بھی اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا جو تمہیں 10,000 میں مل جائے گا۔ کیونکہ پیسے میں برکت اصلاً پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری سوچ بدلی گئی۔ کافر مشرک یہود و نصارا عیسائی جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن کر کے اسپیچ دیتے ہیں، نوجوان بڑھتے ہیں کہ آؤ بھائی کرنا چاہیے، یہی عمر ہے، میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، پیسہ کماؤں گا، کہیں سے بھی آنے دو۔ نہیں، اور پھر میں مثال اکثر دیتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے۔ بہت تھکے ماندے سفر سے آئے، عشاء پڑھے بغیر سو گئے، صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کریں تو سر اتنا بھاری، اتنا وزن جسم، اتنا سستی اور قاعدے کو ملوث ہو جاتا ہے کہ انسان اٹھنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ارے 12 گھنٹے سوتا رہا، 10 گھنٹے سوتا رہا، 8 گھنٹے سوتا رہا، تو فریش ہو جانا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ 12 گھنٹے سوتا رہا بے ہوش تو فریش ہونا چاہیے۔ نہیں، تم نے عشاء چھوڑی ہے، عشاء کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری نیند سے سکون چین اڑا لیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے نہیں، 24 دن بھی سوتے رہو گے پھر بھی وہی افلاسی اور نحوست کے ساتھ اٹھو گے۔ وہی عشاء پڑھ کے سویا ہوتا تو اللہ اگر 2 گھنٹے بھی سوتا تو اللہ ایسی نیند میں سکون دیتا کہ جو 12 گھنٹے میں سکون مل رہا اس سے زیادہ سکون تجھے اللہ میسر فرما دے گا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اصل میں سکون نیند میں نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اصل میں پیسے میں برکت یا پیسے سے کامیابی نہیں ہے، جس پیسے میں اللہ برکت رکھ دے اس میں کامیابی ہے۔ تو ہمیں حلال کمانا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان فائنانس کے کاروبار میں، ہمارے یہاں مشیر آباد میں تو میں اکثر سنتا ہوں، کبھی کبھار بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو نوجوان سب چھوڑ کر کے اسی کام پہ لگے۔ کتنے چاہیے؟ 50,000 لے لو، کل 15 دن بعد 55 دے دو۔ کتنی چاہیے؟ 1,00,000، 1 مہینے بعد 20,000 بڑھ کے دے دینا۔ یہ سود ہے، سود ہے، سود ہے اور حرام ہے، حرام ہے اور حرام۔ حماقت کیا کرتا ہے؟ ارے صاحب نے کاروبار میں لگانا ہو، انہیں کاروبار میں لگانا ہو، حلال ہو گیا۔ نہیں، وہ کہیں میں لگا رہا وہ بعد میں مسئلہ ہے، لیکن تم نے جس نیت سے اور جس بنیاد پر تم نے پیسہ دیا ہے وہ حرام کی صورت ہے اور وہ حرام ہی نہیں، اور حرام میں کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے بھولے بھالے لوگ سمجھتے ہیں بھائی ایسا حضرت حرام کاروبار کرا راتوں رات پڑ گیا، وہ اپنا بوجھ بڑھا رہا ہے، جہنم میں اپنا بوجھ بڑھا رہا ہے، آخرت میں اپنا بوجھ بڑھا رہا ہے، خبر کو آگ اور انگاروں کا اڈا بنا رہا ہے۔ دنیا کی ترقی کوئی مان نہیں رکھتی،
دنیا تو ایسے بھی گزر رہی ہے، جوان جوان بچے بھی جا رہے ہیں، نوجوان بڑے بوڑھے، سب کی گزر رہی، سب کی گزر جائے گی، لیکن قبر کی منزل میں کیا ہوگا، حشر کے عالم میں کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ کتنا سخت ترین عذاب ملبس کیے جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شب بیداری کرو، راتوں کو گریا وزاری کرو، بھیک مانگو رات میں اٹھ کر کے۔ کچھ نوجوانوں کو سمجھ ہوتی ہے بھائی اللہ کے فضل سے سب ہے، کیا مانگنا ہے، ماں باپ بھی زندہ ہیں، گھر کے معاملات بھی سب چل رہے ہیں، کیا مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کچھ بھی نہیں مانگنا ہے۔ تہجد پڑھو سحری سے پہلے، کچھ دیر قرآن پڑھو، اگر قرآن نہیں آتا ہے تو وہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بیکار انسان ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہے کچھ ایسے لوگ تو کم سے کم استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، اور گڑ گڑا کر کے پوری امت کے لیے دعا کرو۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں مانگنے کے لیے، پوری امت کے لیے مانگو، بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھی، ان کی عمریں ڈھل رہی، ان کے لیے مانگو، بے سہارا بے روزگار لوگ دیکھو جا کر کے سڑکوں پر، سردیوں کے موسم میں نے دیکھا کہ برقع پہنی ہوئی عورتیں اور گھر والے بچے سڑک پہ بھیک مانگتے بیٹھے رات میں 2 بجے رات کو، پتہ نہیں کون گھر والے ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے یا باقی محتاج ہیں، مجبور ہیں، اللہ کا رسول جانے، لیکن دیکھ کر کے دل تڑپ جاتا ہے۔ تو ایسے بھی بے سارا لوگ ہیں جن کے بعد رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے دانا پانی نہیں ہے، ان کے لیے دعا مانگو۔ فلسطین میں بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو، رات میں اٹھ کر کے دعا کرو۔ ہماری مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، ان کے بت خانے اور صنم کدے بنائے جا رہے ہیں، تو اٹھ کر کے ان کے لیے دعا کرو، اپنے لیے نہیں تو کم سے کم پوری امت کے لیے دعا کرو۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بڑا پیارا ارشاد آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حدیث کریمہ کے مفہوم سے عرض کر رہا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اپنے فضل سے پوری فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بابرکت چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا ایک شیڈول بنائیں، تہجد سے پہلے اٹھیں گے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے، وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے، کچھ دیر قرآن پڑھیں گے، کچھ دیر توبہ و استغفار کریں گے، پھر سحری کھائیں گے۔ سحری کھانا سنت ہے، برکت ہے، کھائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، زیادہ سے زیادہ کھائیے، منع نہیں ہے، سحری کیجیے، لیکن سحری کرنے کے بعد کچھ نوجوان گھر سے نکل جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کچھ نوجوان گھر میں انتظار کرتے ہیں کہ اپنی مولانا صاحب بتا دیں گے تب میں اٹھوں گا، تب وضو کروں گا، تب تک کمر سیدھی کرتا ہوں۔ کمر سیدھی نہیں ہوتی ہے، آدمی کی فجر سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایسا مت کریں، جو وقت مل جائے اٹھو، سحری ہوتے ہی فوراً وضو کرو، قرآن لے کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ ضرور پڑھتے رہو، کوئی توبہ استغفار پڑھو، کوئی دینی کتابیں پڑھو، اذان ہونے تک۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ کتنا؟ رمضان میں 1 فرض 70 فرض کے برابر، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے اور زیادہ ثواب ہے۔ تو رمضان میں جماعت مت چھوڑو، جماعت کے لیے دوڑو، جماعت کے لیے کوشش کرو، جماعت کے لیے اپنا وقت نکال کے جماعت کے ساتھ پڑھو۔ لیکن اگر جماعت میں سرانے کی صورت نہ ہو، کوئی ایسی وجہ ہو، تو نماز مت چھوڑو، جہاں ہو وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ دیا کرو۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ اس کے بعد فجر پڑھی، فجر کے بعد بھی فوراً سونے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے یہاں بیماری ہے۔ ایک گروہ ہوتا ہے فجر پڑھتے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہی دوسرا سلام چپل ہاتھ میں، ارے بھائی رات بھر جگہ نیند نہیں گئی، امام صاحب کے سلام کا انتظار کرتا ہوں، دوسرا سلام پھیرے تک وہاں چپل لے کے گھر والا تھا ریڈی۔ اور دوسرا ایک گروپ ہے فجر کے بعد میں کرکٹ کھیلنے میں لگے رہتے، کرکٹ کھیلنا ہے ان کو، آپ پورا سال نہیں کھیلیں گے، رمضان میں کرکٹ کھیلنا ہے۔ اور مجھے ایک ہمارے ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ حضرت آپ پریشان ہو جائیں گے، رمضان کی راتوں میں سوئمنگ پول بھرا رہتا ہے، رمضان کی راتوں میں وہ کرکٹ کے جو گراؤنڈ بنے ہوئے وہ بھرے ہوئے رہتے ہیں، آپ کو کھیلنے کے لیے دیکھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا، آپ جا کر کے دیکھیں مسلمان بچے رات بھر پول میں تیر رہے ہیں، رات بھر کرکٹ کھیل رہے ہیں، کہ کیا رمضان کی راتیں جاگ رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ رمضان ایسا گزارنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، نہیں ہے۔ جو فجر بعد کرکٹ کھیلتے ہیں ان سے بھی کہوں گا بھائی کچھ دیر قرآن پڑھ لو، کچھ دیر ذکر و اذکار کرو، کچھ دیر آرام کر لو، 1 گھنٹہ مل رہا ہے تو آرام کرو تاکہ تمہارا دن پرسکون گزرے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے ہم مقلد ہیں حنفی، ایک رمضان میں 61 خوراک ختم کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ کتنے؟ 61 خوراک ختم کرتے تھے امام اعظم کی ذات دیکھو۔ اور ہم نہ تراویح میں قرآن مکمل ہوتی ہے، کیوں؟ رکوع تک انتظار کرتے پیچھے بیٹھ کر کے، رکوع میں امام صاحب اللہ اکبر، رکوع میں جاتے
پیچھے کی پوری 4 سفے 5 پاک کے آگے نماز میں شریک ہوتی. کیا یہ قرآن سننا ہے؟ بس سنو 3 پارے 5 پارے 10 پارے تم سے نہیں ہونا، 12.25 ٹھہر کر کے اطمینان تو سنو پوری. تکبیر اولا سے سنو، تکبیر اولا تک یعنی آخری سلام تک امام کے پیچھے امام کے ساتھ کھڑے رہ کر کے نماز پڑھو. یہ نماز ہے. نہیں 5 پارے سن لو نا، میری کمر درد، تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، ایسا ضروری نہیں 5 پارے سننا، 12.25 سنو. جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ شیڈیول بنائیں. اگر روزانہ رمضان میں 3 پارے آپ دن میں پڑھیں گے، 3 پارے، فجر بعد 1 پارا، ظہر بعد 1 پارا، پھر تراویح بعد 1 پارا پڑھ لیں. 3 پارے روزانہ پڑھیں گے تو پورے رمضان میں آپ کے 3 قرآن مکمل ہوں گے. کتنے؟ پھر اس کا ثواب بے حساب ہے. انشاءاللہ عزت جو اس پر گفتگو کریں گے. نہیں آپ سے 3 پارے نہیں ہوتے، روزانہ 2 پارے پڑھو تو پورے رمضان میں 2 قرآن ختم ہوں گے. کتنے؟ اور اگر روز 1 پارا پڑھتے ہو تو کم از کم 1 قرآن آپ کی خود کی مکمل ہوگی. اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو پڑھنے نہیں آتا ہے کیا کروں، مجبوری نہیں ہے. کسی اپنے حافظ دوست کو پکڑو، رمضان میں بھائی فجر کے بعد بیٹھیں گے یا مغرب بعد بیٹھیں گے یا عشاء بعد بیٹھیں گے، تم قرآن کا روزانہ 1 پارا پڑھ کر سناؤ گے، ہم بیٹھ کے سنیں گے. پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. پڑھنے والا قرآن کا حق ادا کر رہا ہے تو سننے والا بھی حق ادا کرنے کا ثواب حاصل کر لے گا. اس کو سمجھو. اور رمضان کے مہینے کو وقت برباد کرنے میں مت گزارو. شاپنگ میں تو ہمارے لوگ رمضان میں سال بھر کی شاپنگ کا جذبہ جوش پورا رمضان میں موقع موجود ہے. رمضان سے پہلے ختم کرو یا ابتدائی ایام میں ختم کر دو یہ چیزیں، باقی مت رکھو. کریں گے انشاءاللہ. ایک صریح من زندگی، ایک باوصول زندگی جیسے صحابہ کرام نے گزاری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. اگر آپ سیرت مصطفیٰ جان رحمت پڑھو گے غور کر کے تو کتنی عیدیں ایسی گزری ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس نہیں پہنا، نہیں تھا. ابتدائی اسلام کی حالات اٹھا کر کے دیکھو. 3 سال شعبے ابھی شعبے وادی شعیب کے واقعات 3 سال کے اٹھا کر کے دیکھو. 3 سال تک مکے والوں نے بائیکاٹ کیا. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. 3 سال ایسی زندگی گزاری. تم تاریخ اٹھاؤ تو صحیح. ہم جس راستے پر جا رہے ہیں کیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے؟ بے شک نیا لباس عید کے دن پہننا سنت ہے، اچھا لباس پہننا سنت ہے، ستھرا لباس پہننا سنت ہے، بے شک ہے. لیکن اس کے لیے فرضوں کو غارت کر دینا، فرضوں کو برباد کر دینا، تراویح چھوڑ دینا کہ بھائی نہیں آج شاپنگ کو جانا ہے، تراویح نہیں پڑھوں گا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ابھی سے اگر نماز تراویح پر نبی کریم صاحب نے بڑا بہترین خطاب کیا تھا. میں اس پہ اور زیادہ نہیں بولوں گا، بس یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح خلفائے راشدین کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ خاص طور سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قائم کیا. اور یہ بات یاد رکھیں فاروق اعظم نے 20 پڑھی اور پڑھائی ہے، مطلب یہ کہ آقا علیہ السلام نے بھی 20 ہی پڑھائی ہے. کیونکہ فاروق اعظم آقا علیہ السلام سے آگے نہیں پڑھیں گے. اگر آقا علیہ السلام نے 8 پڑھائی ہوتی تو فاروق اعظم نے کبھی 20 نہیں پڑھائی تھی. آقا علیہ السلام نے 20 پڑھائی لیکن اس کی تاکید نہیں کی، اس پر دوام نہیں بخشا. کیوں؟ فرمایا کہ اگر میں پابندی کے ساتھ پڑھانے لگوں تو تم پر کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے. فرض ہوگی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ 2 رکعت فرض فجر نہیں ہو رہی ہے، 4 رکعت عشاء پڑھنے کو ہاتھ نہیں ہو رہا، 20 رکعت فرض ہو جاتی تراویح تو پڑھتے بہت مسائل ہو جاتے. اللہ نے اس سے ہمیں فرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے بچانے کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی پڑھ نہیں ہوئی نا تو چھٹا پڑھو نہیں پڑھو، نہیں. یہ حکمن واجب ہے، حکمن اور ثوابت سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ فرمایا صاحب صوفیہ مجتہدین نے. اللہ اکبر. امام شیخ محمد شاہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ اسلام ہو اور اگر کوئی مسلمان تراویح چھوڑتا ہو تو اس کے اوپر حق ہے کہ اس کو سزا دے، اس کو سزا دے. اور اگر کوئی علاقہ پورا علاقہ تراویح کا انکار کر دے تو اس سے قتال کرنے کا حکم دیا حضرت شیخ محمد شاہ عبد الرحمن دہلوی نے. قتال کا مطلب سمجھتے کہ جو علاقے میں یہ بات مشہور کر دی جائے کہ تراویح ضروری نہیں ہے، تراویح نہیں پڑھیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے تو مت پڑھو. کوئی گاؤں ایسا ہے تو بادشاہ اسلام اس پورے گاؤں کے خلاف جہاد کرے گا، اس کو ختم کرے گا. یعنی تراویح کی اہمیت سمجھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو سمجھو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ مولا کریم
پروردگار عالم ہم کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سیکھنے پڑھنے سمجھنے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے مغفرتوں سے حصہ عطا فرما، جہنم سے نجات عطا فرما، اس رمضان کو پوری عبادت میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار میں درود و سلام گزارنے کی توفیق عطا فرما، وقت کو برباد کرنے اور فضولیات کو برباد کرنے سے محفوظ فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پروردگار ہمارے اعمال خیر اعمال صالحہ اور ہماری برکات تلاوت توبہ استغفار کی بارگاہ میں قبول فرما، جملہ حاضرین کی دعائیں قبول فرما، رمضان کی اہمیت اور رمضان کا احترام کرنے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، روزوں میں لاپرواہی کرنے سے بچا، نمازوں میں سستی سے بچا، تراویح میں سستی سے بچا، اے اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، دکھاوا ریاکاری کی بیماری سے بچا، صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم.